جی آئیے خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب 143واں زبور اور اس کی 9ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اے خداوند اپنے نام کی خاطر مجھے زندہ کر، اپنی صداقت میں میری جان کو مصیبت سے نکال، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہلیلویا، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آج 29 سپٹمبر 2024 سپٹمبر کے مہینے کا آخری اتوار، اور آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے جا رہے ہیں پناہ۔ کیا جی؟ پناہ، شیلٹر۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس میں خدا کے لوگ، سورما جو ہے، وہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہر طرح کی کنڈیشن میں برکت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر طرح کی کنڈیشن، وہ ان کے لیے کسی طرح کی کنڈیشن میں بھی خدا کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ ہلیلویا۔ اگر کامیابی کا دور ہے تو پھر بھی وہ خدا پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ کامیابی کا دور ہے پھر بھی وہ خدا کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر بیماری ان پر غلبہ پاتی ہے تو بھی وہ خدا کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر شفا ملتی ہے تو بھی وہ خدا کی ہی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا ہم سب کے لیے ایک شیلٹر ہے، ایک پناہ کا ہے، اور اسی میں ہم اطمینان اور سکونت کو پاتے ہیں۔ آج بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ، جس نے متحدہ اسرائیل پر حکومت کی، خدا کا دل پسند شخص، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے داؤد کے بارے میں کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں، جو میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے، جو میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس قدر اس پر ٹرسٹ کرتا ہے، داؤد جو کہ بنی اسرائیل کا کنگ ہے، وہ بھی خدا پر اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اکثر اوقات خدا کو ہم پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، ہم خدا پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ہم خدا کے قریب صرف اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں، صرف اپنی ضرورت کے لیے، ہر کنڈیشن میں نہیں، ہر حال میں نہیں، ہر حالت میں نہیں، ہم صرف جب ہمارا دل کرتا ہے۔ اور داؤد کی یہ خاصیت ہے، داؤد کی زندگی میں سٹرگلز اتنی زیادہ ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ چھوٹی عمر میں نشہ کیا گیا، وقت کا بادشاہ خلاف ہو گیا ساؤل، خداوند کے لیے جاتی جولیت کو مارا، وہی بادشاہ قتل بلکہ برباد کرنے پر تک کیا، لیکن اس
اس کی زندگی میں پریشانیاں کم نہیں ہوئی. کبھی اس کے اپنے بیٹے سر اٹھا لیتے تھے, کبھی اس کی زندگی کے اندر طرح طرح کی پرابلمز آتی تھی. یاد رکھیے یہ چیلنجز خدا پر ٹرسٹ کرنا سکھاتے ہیں, مشکلات خدا پر ٹرسٹ کرنا سکھاتی ہیں. جب تک مشکل نہیں آتی ہم خدا کو نہیں جان سکتے, اور جو مشکل میں خدا کو جان لیتا ہے پھر وہ ہر حال میں خدا کو اپنی زندگی میں رکھتا ہے. بولے ہاللیلویا. سو داؤد کہتا ہے میں پناہ کے لیے تیرے پاس آ گیا ہوں. ذرا دیکھیے 9ویں آیت کا دوسرا حصہ, بلکہ پہلے دیکھ لیں. اے خداوند مجھے میرے دشمنوں سے رہائی بخش. اور آگے کہتا ہے کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں. پناہ کے لیے کس کے پاس گیا ہے؟ ہاں جی. مقدس داؤد سے یہ باتیں سیکھ لیں, کیونکہ وہ جانتا ہے ناممکن کو ممکن خدا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. وہ جانتا ہے کہ غریب کو امیر کرنے کی قدرت خدا کے اندر ہے, بیمار کو شفا دینے کی قدرت خدا کے اندر ہے, اور ہر حال میں پناہ لینے کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا. یا مطلب کیا بھاگ آیا. یاد رکھیں آپ اپنے قدموں کو خدا کی طرف آنے کے لیے تیز رکھیں. دوڑیں. آپ کے قدم حالات, آپ کے قدم بارش, آپ کے قدم گرمی سردی روکنے نہ پائے, شادیاں روکنے نہ پائے, آپ کے قدموں کو کسی قسم کی آزمائش روکنے نہ پائے. بھاگیں. پناہ خدا کے حضور ہے. بولے ہاللیلویا. کیونکہ وہ ایک مشکل کے وقت بھاگ کر, یہ نہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا, اچھا میں چلا جاؤں گا, ہو جائے گا, اچھا پہلے میں فلاں سے پوچھ لوں, فلاں کو بتا دوں. نہیں, وہ بھاگ آیا. اس کنڈیشن میں جب اسے فیل ہوا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے تو بھاگ جا. ایک ایماندار کی زندگی ایسی ہی ہے جیسے وہ کسی سمندری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے. کیا کرے گا اگر کوئی شخص سمندری جہاز میں جا رہا ہے, بحری جہاز میں جا رہا ہے, آگ لگ گئی ہے, کیا کرے گا؟ ہاں جی, پانی میں چھلانگ لگا دے گا. ہاں جی, کوئی اور؟ ہاں جی, دعا کرے گا. ٹھیک ہے, اور کیا کرے گا بھائی؟ سمندر میں آگ لگ گئی ہے, بحری جہاز کے اندر تیرنا آتا ہے پھر بھی, تیرنا نہیں آتا پھر بھی آپ چھلانگ لگا کر پانی میں چلے جائیں گے, شاید بچ جاؤ. یہ جہاز چلے تو مر جاؤ. جہاز میں آگ نے کیا کرنا ہے؟ پھڑ لینا. آگ کسی کی سکی نہیں ہوتی, اور ابھی پڑھ دی بیوقوف نہیں ہوتی ہے. اور دی رات جو ہوتا ہے نا, کیا خدا نہ خاصا کبھی کسی کے گھر میں کوئی آگ کا مسئلہ ہوا ہے؟ کبھی آگ نے جلا دیا جو رستے میں آیا ہے. کوئی پرہیز نہیں کیتا کہ میرے کوئی صوبہ پہ آیا, میرے جیز دے پردے پہ, کیا اس نے اس کی پوچھا؟ نہیں پوچھا. سنیے گا, یہ گناہ جو ہے یہ بھی ایک آگ ہے, اور جس کی زندگی میں لگ جاتی ہے اسے جلا دیتی ہے. سمجھدار بندہ وہاں سے بھاگ آتا ہے اور خدا کے حضور پناہ لے لیتا ہے, کیونکہ خدا کے حضور ہر ایک آگ کو بجھانے کی قدرت ہے, اس لیے بھاگ آئے.
حالات کا انتظار نہ کرے کہ حالات ہوں گے، یہ ہوگا، کوئی مجھے لے کر جائے گا، کوئی مجھے دھکا دے دے گا، نہ بھاگو وہاں سے، جان بچاؤ۔ آگ لپیٹ لیتی ہے، اور پھر آگ لپیٹ کر آگ میں جلے کا آخر کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ آگ نے جلا کر کیا کر دیا؟ ہاں جی، راکھ کر دیا۔ تو جلنے سے بہتر ہے پناہ لے لو، جلنے سے بہتر ہے نکلو وہاں سے۔ آئیے چند چیزیں دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ روحانی طور پر بڑے فٹ اینڈ فائن ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ہوتے نہیں ہیں، انہیں لگتا ہے کیونکہ یہ میٹھا زہر انہیں لگ گیا ہوتا ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو بی کیئرفل، آپ اور میں بچیں۔ اور اگر پتہ چل جائے تو پھر راستہ نکلنے کا ڈھونڈے، پھر پھنس نہ دے، بیٹھے نہ رہے، انتظار نہ کرے۔ وہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، سیلاب کی پیشن گوئی تھی، کیا تھی جی؟ سیلاب کی پیشن گوئی تھی۔ حکومت نے کہا بھی 10 پنڈ خالی کر دو کیونکہ سیلاب آ رہے ہیں تو ڈب جاؤ گے۔ بہت سارے لوگوں نے گھر خالی کیے، ٹرک بھیجے آرمی نے، لوگ نکل گئے۔ ایک بندہ ضد پر اڑ گیا، بولے کہ جی میں نہیں جانا، خدا میری مدد کرے گا۔ آخر سارے پنڈ ویلے وہ کلے ہی ہوتے، ارے خدا میری مدد کرے گا۔ پانی آ گیا، پانی آ گیا تے چھت تے چڑھ گیا، پانی اور بدیا تو وہاں پر آرمی نے کشتیاں لگائی کہ شاید کوئی بھولا بسر رہ گیا اسے بھی اٹھا لے۔ انہوں نے دیکھا، کشتی والے نے کہا آجا بھی آجا آجا، اس نے کہا نا خدا میری مدد۔ پانی پھر بدیا، ایتھوں تو تک آ گیا، صرف گردن اتنے وہ ایک ہیلی کاپٹر آیا، وہ بھی آرمی نے نے کہا بھائی ہاتھ اوپر کر، یہ سیڑھی پکڑ اور نکلا۔ اللہ خدا میری مدد کرے گا۔ تے پانی چڑھ گیا تے بندہ تا اتنے جا کے حاضری ہوگی، خدا نے کہا ہاں بھائی، تے لڑ پیا خدا کہا میں کہنا تو میری مدد کرے گا، میرا پکا ایمان سی، تو میری مدد ہی نہیں کی تھی۔ اور نے کیا کہا میں آپ آتا تو کٹنا سے، اور کشتی میں تیرے لیے بھیجی سی، اور جڑا ہیلی کاپٹر سی وہ بھی میں بھیجیا سی، تو چاہتا ہے میں آپ آمدن میں تھا چک کے لے آؤں۔ خدا وسیلے پیدا کرتا ہے، اور اگر آپ کو اور مجھے خدا کے کلام میں سے کوئی خادم، کوئی پریچر، کسی قسم کا کوئی دعا والی بہن، کوئی دعا والا بھائی ایڈر ڈیکر آپ کے ساتھ ایماندار بات کرتا ہے اور آپ کو کلام کی سمجھ آتی ہے کہ ہاں میری زندگی کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، تو پھر سوچتے نہ رہے کہ خدا آئے گا تو منو کٹے گا۔ آپ نے خود جمپ لگانی ہے اور آگ سے نکل کر پانی میں، اور پانی سے نکل کر زندگی میں آ جانا ہے۔ Up to you۔ داؤد کہتا ہے میں مدد کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ آسرا، چھپنے کی جگہ۔ اس نے کہا میں تیرے پاس تجھ پر آسرا لگایا آ گیا ہوں، اور تیری شیلٹر میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تو مجھے چھپائے گا، تو مجھے بچائے گا۔ چھپنے کی جگہ تو ہے۔ عزیزو، آج آپ کے اور میرے لیے آسمان کھلا ہے، اور یسوع مسیح نے مختلف طرح سے ہمیں سکھانے کی لیے قدرت ظاہر کی ہے۔ سمجھ جائیے، آپ کا ایمان آپ کو بے شک خدا کے قریب لے جاتا ہے، لیکن فیصلہ جلد کیجیے۔ آئیے ذرا
حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، عیسائی 66 اس کی 13ویں آیت، عیسائی نبی کا صحیفہ 66 باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اس طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ کلام کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ وعدہ کر رہا ہے، خدا مجھے اور آپ کو کمفرٹ کر رہا ہے کہ جس طرح ماں دلاسا دیتی ہے، ماں سے بڑھ کر دلاسا تو نہیں دیتی۔ جب کوئی کسی کام میں پھنستا ہے تو کس طرف رجوع آتا ہے؟ بہت سی گود یاد آتی ہے جی؟ کیا نہیں؟ ماں کی کیوں گود یاد آتی ہے؟ کیونکہ جدو اپنے پینٹا لایا ماں نے بٹھایا، ہمیں شکایتہ ماں نہیں لائنا۔ یہ ماں کی اسٹریٹجی بڑی مزیدار ہوتی ہے، پہلے ابر کو بعد جب ابا پڑھتا پھر بچے کو بچا بھی لینا۔ دیکھی لوگ کون بن گیا؟ کٹ کے بوائی تو بچایا کتنے؟ کمال ہو گیا تھی۔ کیوں بھی پائیو اسٹریٹجی سمجھ لگی؟ ایویں نہیں تڑیاں لاتی رہتی ماما، ابے ابے نو آ لو ہے نا، تو باقی جب آ جاتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے۔ عزیزاں یاد رکھیں، بچہ ماں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر وہ سیکیور فیل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے میری ماں جو ہے وہ بچا لے گی۔ اور خدا بھی ماں کی مثال دیتا ہے، جس طرح تمہاری ماں تجھے دلاسا دیتی ہے، تمہیں کمفرٹ کرتی ہے، مشکل میں تمہیں سنبھالتی ہے، اور میں اس سے زیادہ تمہیں سنبھالوں گا اور تمہیں دلاسا دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا کے اندر ماں کی ممتا بھی ہے اور خدا کے اندر باپ کا پدرانہ پیار بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے اندر یہ دونوں کوالٹیز ہیں، وہ ماں کی طرح دلاسا بھی دیتا ہے اور باپ کی طرح وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ سو ماں اور باپ دونوں لازمی ہیں، اور خدا ان دونوں سے بڑھ کر ہماری پناہ کا ہو سکتا ہے۔ جیسے مرغی کی مثال میں کیا دیتے ہیں؟ پہلے زمانے میں یہ چوزے ووزے گھروں میں رکھا کرتے تھے، ہے نا، مرغ بانی، اسے کہتے ہیں مرغ بانی۔ تو ہوتا یوں تھا کہ جب چوزے، کیونکہ پہلے وہ سیل ہوا کرتے تھے، مرغی ایک ہوتی تھی، بچے اس کے 8 10 12 ہوتے تھے، وہ جہاں بن جاتی تھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اور کئی دفعہ یہ چیل جو ہے نا یہ حملہ کر دیتی تھی۔ بچے ایسے ٹرینڈ ہوتے تھے، اور ماں پروں کیسے کرتی تھی، بچے بھاگ کے پروں کے نیچے چلے جاتے تھے اور چیل کا حملہ فیل ہو جاتا۔ کوئی بچہ بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، اٹھا کر نہیں لے جاتے، وہ پاگل لیتے تھے۔ خدا بھی آپ کو اسی طرح اپنے پروں میں رکھنا چاہتا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے جب مشکل آئے میرے پاس آ جاؤ، جب تم پر حملہ ہو تو میرے پاس آ جاؤ، جب تم خوش ہو تو میرے پاس آ جاؤ، جب تم پریشان ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اگر مرغی اپنے چوزوں کو بچانے کی قدرت رکھتی ہے تو میں تو رب الفاظ ہوں، میں ابلیس کے ہر حملے سے تمہیں بچاؤں گا، تمہیں محفوظ رکھوں گا، اور پناہ لینے کے لیے چوزوں کی طرح تم بھی ٹرسٹ کر کے دیکھو، ٹرسٹ تو کرو۔ چوزے پورا ٹرسٹ کرتے ہیں کس پر؟ کس پر؟ ماں پر، مرغی پر۔ آؤ پورا ٹرسٹ کریں خدا پر، کیونکہ داؤد پورا بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے خدا
میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں۔ جب چوہے بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے آتے ہیں، داؤد کہتا ہے اے خدا میں تیرے حضور آ گیا ہوں، اب تو مجھے اپنی پناہ میں لے اور مجھے بچا دے۔ بھروسہ کیجیے، اور بھروسہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ کسی قسم کا شکوہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بھروسہ۔ ہم کئی دفعہ بھروسہ کرتے ہیں پر نال شکمیاں دی لائن لمبی لائی ہوتی ہے۔ اے ہو گیا، اے کیوں ہو گیا، انہیں کر دیتا، انہیں کیوں کر دیتا۔ تو یاد رکھیں داؤد یہاں پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے خدا میرے دشمنوں سے لڑ، میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے بچا لے، کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا۔ بھروسہ کیا آپ کے ہر معاملہ میں خدا آپ کی حفاظت کرنے کی قدرت ہے۔ ہلیلویا، رب جائیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی۔ آئیے متی کی جھیل میں سے 23واں باب نکال دیں۔ شاباش۔ انجیل مقدس کا مطابق متی 23واں باب اس کی 37ویں آیت ہے۔ جی یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہوں۔ ہاں جی، خدا اسرائیل اور یروشلم کے سے بات کرتا ہے۔ میں نے کئی بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو محفوظ کرتی ہے میں تمہیں کر لوں، محفوظ کر، لیکن تو خود ہی بات پر آ جاتا ہے، تو خود ہی مجھ سے دور دور جاتا ہے۔ اور جو چوزا بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے نہیں آتا وہ چیل کبوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جو ایماندار خدا پر بھروسہ نہیں کرتا اور ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، یہ ادھر ادھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتا سکتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ادھر ادھر کیا ہے؟ کبھی ہم کسی جادوگر کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، کبھی ہم کسی بابے پیر کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، درباروں پر حاضریاں دیتے ہیں، چلے کٹواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مرغیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیتے پھرتے ہیں، اور ہے ہم کون؟ پھر ہم مسیح نہیں ہے۔ یہ وہی ہے کہ پروں کے نیچے جانے کی بجائے سائڈ پر جاتے ہیں اور خدا ان کے بارے میں فکر مند ہے، خدا ان کے بارے میں بڑا فکر مند ہے۔ اور خدا کہتا ہے اور یہ چیل کبوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ ابلیس شیر ببر کی طرح بھاگتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھاؤ۔ جو خدا کے پروں کے نیچے نہیں ہوتے وہ چیرے اور پھاڑے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ آؤ اپنی پناہ چینج کریں، ہم ابلیس کے ہاں پناہ لینے جاتے ہیں اور وہ ہمیں چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اب کٹے پھٹے بیماری تکلیفوں ٹینشنوں میں پھنسے ہوئے جب ہم خدا کے پروں کے نیچے جاتے ہیں تو وہ ہمارے زخموں کو دھو کر ہیل کرتا ہے اور ہمیں اثر نوجوان کر دیتا ہے۔ ہلیلویا، پناہ ٹھیک کر لیں، اپنی ٹھیک کر لیں، خدا پر بھروسہ کرنا شروع کر، انسانوں پر نہیں، خدا پر۔ تو میرے عزیزوں، خدا کے لیے میں اور آپ بھاگیں اور صرف خدا کے پاس جائیں۔
رومیو شاباش جلدی سے دیکھیں گے پولس رسول کا رومیو کے نام خط 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت ذرا دیکھیں. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے بالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. ہاں جی، ڈر کی روح نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو ڈر کی روح دی نہیں گئی. آپ کو تو خدا کی حضوری سے پاکیزگی کی روح ملی ہے. آپ کو تو خدا کے حضور جانے اور اس کے حضور کنیکشن کا ایک رابطہ دے دی گیا. ہمیں باپ کہنے کا عہدہ مل گیا. مجھے کوئی اجازت ہے. دنیا میں بہت سے دنیا میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مذہب ہیں اور ان مذہبوں کی کتابیں ہیں. اور سنیے گا، برکت کی بات ہے. پوری دنیا کی بہت سے ہے کسی کتاب کے اندر محبت ہے کہ اس نے یسوع مسیح میں مجھے اور کو یہ حق بخشا ہے کہ ہم آسمان کے خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، اپنا باپ کہہ سکتے ہیں. اور کوئی معبود اور کوئی دیوتا اور کوئی الہ اپنے ماننے والوں کو یہ حق عطا نہیں کرتا. یہ ہمارے خدا نے مجھے اور آپ کو باپ کہنے کا حق عطا کیا ہے. اس لیے بی کیئرفل، ایویں ہی اپنا ماتھا ادھر ادھر نہ بگاتے پھرا کریں. اپنا سر ایسے ہی ہر ایک جگہ پر مت ٹکائیں. آپ کا سر صرف اور صرف زندہ خدا کے سامنے جھکے. یاد رکھیں، ایک دفعہ اگر آپ کا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے تو آپ کو دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی. بولے یہ تعظیم میں خدا کے سامنے جھکنا، اسی پر ٹرسٹ کریں. اچھی حالت میں بھی بری حالت میں بھی اپنی پناہ خدا میں ڈھونڈے. اپنی پناہ آسمان کے خدا کے حضور سے ہی لیں. آپ جانتے ہیں انجیل مقدس میں یسوع مسیح نے تمثیل سنائی مصرف بیٹے کی. مصرف بیٹا جب باپ کو چھوڑ کر اپنا حصہ لے کے، مال و دولت لے کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے، دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور ایک وقت آتا ہے اس کا مال ختم ہو جاتا ہے. تو وہ دوست، وہ بھائی، وہ بہنیں اور جو کہتے تھے وہ مصرف بیٹے تیرے سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ایک کر کے جانا شروع ہو گئے. کیلا رہ گیا، غربت آ گئی، سوروں کی خوراک ختم پڑی. پھر دل میں آیا او میں کیوں نہ اپنے باپ کے پاس جاؤں. میرے باپ کے تو نوکر اس سے زیادہ اچھی خوراک کھاتے ہیں. عزیزو، ہم جنہیں خدا سمجھ کے اپنے سر جھکاتے ہیں اس کے سامنے سر جھکانا مت کر دیں. یاد رکھیں، زندہ خدا کے حضور آپ کی ہر برکت موجود ہے. اگر خدا نہیں دے رہا تو کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ اس دنیا میں کائنات کا مالک اگر آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا تو پھر لکھ لیجئے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی، سوائے خدا ہی کے. جھک جائیے،
مان لیجئے جیسے مصرف بیٹے نے اپنی غلطی مان لی اور خدا کے سامنے جھک کر اپنے باپ کے سامنے توبہ کی اور اقرار کیا، اور باپ نے کیا کیا؟ گلے سے لگایا، انگوٹھی پہنائی، پوشاک پہنائی اور واپس بیٹے کے رتبے پر فائز کر دیا۔ اگر میرے بھائی میری بہن تیری زندگی ایسی ہے جس میں کمیاں ہیں، گھاٹے ہیں، کمزوریاں ہیں، تو تیرا باپ جو آسمان پر ہے، جسے تو باپ کہہ سکتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے خاندان، توبہ کے ساتھ لوٹ اور میں تجھے واپس اسی مقام پر فائز کروں جہاں سے تو گرا ہے۔ سو داؤد کہتا تھا کہ آج اگر میری زندگی کے اندر تخت نہیں ہے تو واپس آ جائے گا، کیونکہ جس کی پناہ میں آیا ہوں وہ مجھے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح کی حضوری میں آج بھی معافی ہے، اور معافی کا عام اعلان ہے، آؤ اس کے شیلٹر میں آ جائیں، آؤ اس کی پناہ میں آ جائیں اور اس کے حضور جھک جائیں۔ نہ کوئی دنیا کی طاقت، نہ کوئی دنیا کا رشتہ، نہ کوئی دنیا کی دولت آپ کو بچا سکتی ہے۔ اگر بچانے کی قدرت ہے تو اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ آؤ اس کے سامنے جھک جائیں، آؤ اس کے سامنے اقرار کریں، آؤ اس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو اس کی حضوری سے لے لیں، کیونکہ وہی ہماری اچھی پناہ ہے اور وہی ہماری جھکنے کی جگہ ہے۔ آؤ اپنی جگہ پر کھڑے ہو۔